وہ ایک بہت پیارا سا بچہ تھا، خوبصورت بھی تھا اور میرا اسٹوڈنٹ تھا۔ سارے بچوں کا پہلا دن تھا اسکول میں، تب میں انٹروڈیوس کروا رہی تھی کہ میں آپ کی ٹیچر ہوں، یہ آپ کی کلاس ہے، آپ کا اسکول ہے۔ ابھی میں یہ بول ہی رہی تھی کہ ایک جگہ سے مجھے بہت چیخ کر بولنے کی آواز آئی، باجی تم مجھے لکھنا پڑھنا سکھاؤ گی نا؟ پہلے تو مجھے تھوڑی سی ہنسی تو آئی، میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا بیٹا میں آپ کی ٹیچر ہوں، باجی نہیں ہوں، میں آپ کو لکھنا بھی سکھاؤں گی اور پڑھنا بھی سکھاؤں گی۔ تو مجھ سے کہنے لگا ٹھیک ہے باجی میں آپ کو ٹیچر ہی بولوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے ٹیچر بولنا۔ خیر مجھے اس کی معصومیت پر بہت ہنسی آئی تھی اور بہت پیار بھی۔ وہ بہت ہی چھوٹا سا بچہ تھا، تقریباً 3.5 سال کا، 3.25 سال کا، اتنا ہی تھا۔ روز آنا آتا تھا، کبھی اس کے کہیں چوٹ لگی ہوئی ہوتی تھی، کبھی اس کے کہیں چوٹ لگی ہوئی ہوتی تھی، بہت زیادہ کمزور بھی تھا۔ خیر میں جب بھی بورڈ پر کچھ بھی لکھتی ہوں تو سارے بچوں کے پاس مجھے دیکھنا ہوتا تھا کہ کس طرح لکھا ہے، بچوں نے ٹھیک لکھا ہے یا نہیں۔ اس کے پاس میں جب بھی جاتی تھی نا، میں اس سے یہ پوچھتی تھی لازمی کہ آپ نے ناشتہ کیا تھا، آپ نے رات کو کھانا کھایا تھا؟ کبھی اس کا جواب ہوتا تھا کہ نہیں ٹیچر، کبھی کہتا تھا جی ٹیچر۔ خیر اس کی آنکھوں میں آنسو میں نے اکثر دیکھے تھے۔ میں اس سے پوچھتی تھی کہ آپ کی چوٹ کیسے لگ جاتی ہے، تو وہ مجھے یہی بولتا تھا میں گر گیا تھا۔ اچھا، میں نے کہا کسی نے پٹائی تو نہیں لگائی تھی آپ کے گھر میں؟ تبھی وہ یہی کہتا تھا کبھی کبھار لگ جاتی ہے پٹائی، لیکن اتنی زور سے نہیں لگتی کہ چوٹ لگ جائے مجھے۔ خیر ساری باتیں ایک طرف، ایک دفعہ اس نے چھٹی کی، ایک دن کی چھٹی ہو گئی، 2 دن چھٹی ہو گئی، دوسرے دن جب میں نے اس کے گھر پہ کال کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے چھوٹا سا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ خیر 3 دن کے بعد وہ دوبارہ اسکول آتا، اس کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے اسکول، آپ کو تو پھر سے چھٹی چاہیے ہوگی۔ کہنے لگا نہیں ٹیچر، مجھے جلدی سے بڑا ہونا ہے اور بہت اچھا پڑھنا ہے۔ اس کی یہ چیز دیکھ کر مجھے ایک بہت خوشی ہوتی تھی کہ اچھا بچے کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، یقیناً یہ کچھ اچھا بنے گا اسکول میں، اچھے کام کر کے بڑا ہو کر بہت اچھا بنے گا۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کیا ہونے والا تھا یہ تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب ہو چکا تو پھر پتہ چلا کہ یہ ہو گیا اس کے ساتھ۔ ایک بار جب وہ اسکول آیا تو وہ رو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولنے لگا ٹیچر آج مجھے ناشتہ نہیں ملا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی جب لنچ پر جائیں گے نا تو آپ وہاں پر مزے سے لنچ کر لینا، پریشان نہیں ہوں، مجھے بہت زور سے بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، ابھی ہم چلیں گے نا لنچ پر، تو آپ سب سے پہلے آپ کھانا کھانا اور بہت سارا کھانا کھانا۔ اوکے ٹیچر، صحیح ہے۔ بہت مشکل سے اس نے 1 گھنٹہ گزارا، تھوڑی دیر کے بعد بولتا ٹیچر لنچ بریک کب ہوگا؟ لیکن پھر آخرکار لنچ بریک ہو گیا۔ اس نے جب کھانا کھایا میں اسی کو دیکھ رہی تھی، سارے بچوں کو ہی دیکھنا ہوتا ہے لیکن اس پر خاص نظر تھی۔ وہ بہت جلدی کھانا کھا رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد جب ہم کلاس میں آئے تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا آپ نے رات کو کیا ڈنر نہیں کیا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھایا تھا؟ تو کہنے لگا نہیں ٹیچر، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا اس چیز پر، لیکن خیر بہت مشکل سے وہ ٹائم گزرا۔ تقریباً 2 دن تک وہ اسکول پھر سے نہیں آیا، پھر سے اسکول سے غائب۔ میں نے، ہمارے اسکول میں ایک آنٹی ہیں جو کہ بچوں کا خیال رکھتی ہیں، میں نے ان ماسی آنٹی سے پوچھا، میں نے کہا کہ ایک بچہ ہے وہ آ کیوں نہیں رہا، کیونکہ وہ اس بچے کو جانتی تھی، وہ ان کی ہی گلی میں رہتا تھا۔ تو کہنے لگی کہ نا اس کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر میں پریشان تو تھی لیکن میں زیادہ بات نہیں کر سکتی تھی ان سے کیونکہ مجھے اپنا بھی کام کرنا ہوتا ہے۔
دن ایک ہفتے گزر گیا، ایک ہفتہ ایسا گزرا کہ بہت مشکل سے میں نے گزارا کہ یار بچہ کیسا ہوگا، کیا ہے مسئلہ۔ حالانکہ میں نے کال بھی کی تھی لیکن اس پر یہی سننے کو ملا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے بعد تقریباً اسکول کی چھٹیاں ہو گئیں۔ جب اسکول کی چھٹیاں ہوئیں، اسکول کی چھٹیوں کے بعد جب میں اسکول گئی، سب سے پہلے میری نظر اس بچے پر تھی کہ وہ بچہ کہاں ہے، لیکن سارے بچے آ گئے اور وہ بچہ نہیں آیا۔ میں بہت پریشان، میں نے کہا یار یہ بچہ کیوں نہیں آیا۔ خیر بہت زیادہ انتظار کرنے کے بعد اسکول جب شروع ہو گیا، کلاسز اسٹارٹ ہو گئیں، پھر بھی وہ بچہ نہیں آیا تھا۔ خیر وہ دن بھی گزر گیا، میں نے سوچا کہ شاید کل آ جائے گا، آج اسکول کا پہلا دن ہے چھٹیوں کے بعد، چلیں دیکھتے ہیں۔ اگلے دن بھی نہیں آیا۔ پھر میں نے انہی آنٹی سے پوچھا، میں نے کہا وہ بچہ آیا نہیں، مجھے اس کا بہت انتظار ہے، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ آئے کیسا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا اس نے باسی کھانا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔